لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تو قناة السلفیہ سے میں ہوں عبد الخالق. جی محترم بھائیو، کچھ ساتھیوں نے فون کر کے پوچھا کہ جناب آپ کی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پیارے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک اہل حدیث کے علماء نے اس پر بڑا کام کر دیا ہے، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا دیا ہے. بہرحال میں فقیر بھی آپ کے سامنے کچھ تاریخی حوالے سے، علماء نے تو الحمدللہ حدیث کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. میں آپ کے سامنے تاریخی حوالے سے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ جو حدیث ہے، پہلے تھوڑی سی میں حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب مسجد نبوی کی ابتدا کی تو سارے صحابہ جو ہیں وہ بڑے شوق سے مسجد بنا رہے تھے. تو ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے. وہ ایک اینٹ سے مراد جیسے وہ عربوں کے ہاں اور وہ رواج ہے کہ وہ پتھر جو ہوتے ہیں پتھروں سے گھر بناتے تھے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو پتھر یعنی دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا حضرت عمار کو، تو ان کی مسجد سے محبت، دین اسلام سے محبت، یہ دیکھ کے نا ہم بڑے خوش ہوئے. ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مٹی صاف کی، اور پھر ساتھ یہ فرمایا، بھائی حقا اے عمار، افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور اس کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو باغی لوگ ہوں گے وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور اے عمار تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس روایت سے یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، انہوں نے اس کو اتنا غلط طریقے سے پیش کیا ہے، اتنا پراپوگنڈا کیا ہے کہ ان کے اس پراپوگنڈا کے چکر میں اسحاق جالوی، مرزا جیلمی اور ان کے ہم نوا اس حدیث کے چکر میں آ گئے ہیں. انہوں نے اب حق اور باطل، یعنی بات کو سمجھنا ذرا، کہ حق اور باطل کا معیار ہی حضرت عمار بن یاسر کو بنا لیا. میرے پیارے بھائی، بات ذرا سمجھنا کہ کیا حضرت عمار جیسے ان لوگوں نے آج کے اس دور میں 1400 سال بعد لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر کو حق کا اور باطل کا یعنی انہوں کو ایک معیار بنا لیا کہ جس طرف عمار ہوں گے وہ حق ہیں، دوسرے باغی ہیں. یہ تو حدیث ٹھیک ہے کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ کہاں فرمایا کہ وہ جس گروہ میں ہوں گے وہ حق پر ہی ہوگا؟ یہ تو نہیں نہ کہا، بس اتنا ہی کہا نا کہ تجھے باغی گروہ ہلاک کرے گا. بہرحال بقول ان لوگوں کے، یہ جو روافض کے ہم نوا ہیں، ان کے مطابق کہ چلے مان لیا کہ وہ ایک حق کے سیمپل تھے، حق کا نمونہ تھے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو نہیں ان کی جنگ ہوئی. آئیے تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پیچھے لے جاؤں. میں صرف ویڈیو کے لمبے ہونے سے ڈر رہا ہوں، نہیں تو ان کی اتنی تفصیل ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بچپن سے لے کے ان کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ، پھر ہجرت مدینہ، پھر جب 20 ہجری کو وہ کوفے کے گورنر بنے اور حضرت عمر فاروق معزول کیا، میرا دل تو تھا کہ سارا ہی واقعہ بتا دوں، لیکن صرف آپ کے سامنے میں مختصر وقت میں 3 واقعات بتاؤں گا کہ وہ صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں بلکہ تھوڑا سا پیچھے آئیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ان کے دور خلافت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو لہب کے پوتے عتبہ کے بیٹے عباس کے ساتھ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں.
اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں کا مسئلہ سننے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے اوپر حد لگا دی جائے، یعنی کہ دونوں مجرم ہیں، دونوں قصوروار ہیں۔ خلیفہ وقت تھے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے، ان کو اسلام نے یہ اختیار دیا تھا، لیکن حضرت عمار بن یاسر نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ان کو حد لگائی گئی، وہ جب حد لگی وہ مزید خلاف ہو گئے، اور یہاں تک خلاف ہوئے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے یہاں تک اظہار کر دیا، کہنے لگے کہ حضرت عثمان جو ہیں یہ تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک مخالفت بڑھ گئی۔ اور یہ پچھلے خلافاء میں بھی ایسا سلسلہ چلتا رہا ہے، ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کے اوپر اگر وہ حد لگتی تو وہ اس کے مخالف ہو جاتی۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سالہ، ان کی یعنی ہمشیرہ کا خامد، اس کا نام تھا قدامہ بن مظعون، وہ بحرین کا گورنر تھا۔ ان کی شکایت آئی کہ یہ شراب پیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر حد لگائی۔ وہ اسی چکر میں تھا کہ میرے رشتہ دار ہیں، بہنوئی، مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب حد لگی تو قدامہ نے ساری زندگی ان کی مخالفت کی۔ یہ سلسلہ پچھلے خلافاء سے بھی چلتا رہا۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل کے مخالفت کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی ان کا اعلیٰ ظرف دیکھیں کہ انہوں نے ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیج دیا، عامل بنا کے بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جا کے چیک کرو کہ سننے میں آیا ہے کہ بلوائی حضرات جو ہیں وہ کچھ میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو کچھ میں اعزاز و کرام دوں تو شاید یہ میرے حق میں نرم ہو جائیں، لیکن معاملہ اس کے خلاف ہی رہا۔ وہ مصر گئے، وہاں پر کنانہ بن بشر، ان کے ساتھ وہ جو ہے نا حضرت عمار بن یاسر مل گئے، وہ بلوائیوں کا سردار تھا کنانہ، ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر مل گئے، اور پھر انہیں بلوائیوں کے ساتھ مل کے مدینہ پہ آئے جن بلوائیوں نے حملہ کیا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنے والے بلوائیوں کے ساتھ تھے۔ یہ پہلا موقع ہے حضرت عمار بن یاسر کا۔ اب میرا سوال ہے ان جیسے لوگوں کا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حق کی نشانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا، ان سے سوال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں آئیں گے نا۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ ہیں تو وہ ایک اگر حق کا نمائندہ ہیں تو بتائیے ذرا پھر کیا نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر باغی گروہ ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ حدیث جانتے تھے نا کہ جب وہ ان کے حضرت عثمان کے مخالف آ گئے تو صحابہ کے ذہن میں بھی ہوگا بھائی دیکھو کہ عمار بن یاسر کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس گروہ میں وہ ہے نا ان کے ساتھ مل جو، یہ تو حق والا ہے، حق گروہ کی نشانی ہے یہ، تو پھر صحابہ کرام کو چھوڑ جانا چاہیے تھا نا حضرت عثمان کو، لیکن حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فئۃ باغیہ سے یہ نہیں سمجھا کہ عمار کے خلاف جو بھی کوئی ہوئے گا وہ فئۃ باغیہ ہے، نہیں، دلائل دیکھے جائیں گے، حق دیکھا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کسی نے بھی عمار بن یاسر کی حمایت نہیں کی۔ یہ پہلا موقع ہے جب حضرت عمار بن یاسر حضرت عثمان کے خلاف آئے۔ ایک واقعہ ہو گیا، اب دوسرا آئیے، جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیاریاں کرنی شروع کی تو آپ نے 2 بندوں کو بصرہ کی طرف بھیجا، حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو نقل کرنے لگا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تاکہ لوگوں کو حضرت عائشہ کے خلاف اکسائیں. اکسانے کے لفظ ہیں بخاری کہ لوگوں کو تیار کریں جنگ کے لیے. یہ دونوں حضرات گئے اور حضرت عمار بن یاسر نے پھر وہاں پر بصرہ کی مسجد میں جا کے خطبہ دیا. اور بھیجے کیوں؟ وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری جو گورنر تھے، پہلے خلفاء کی طرف سے چلتے آ رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں اپنی والدہ حضرت عائشہ اپنی ماں کے خلاف نہ نکلو، کنارہ کشی اختیار کرو، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے پھر 2 نمائندے بھیجے. ان میں سے یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے ادھر لوگوں کو اکسایا حضرت عائشہ کے خلاف. اب پھر یہاں پر دوسرے واقعے میں پھر آپ کے سوچنے کے لیے یہ ایک مثال ہے جو ایک حقیقی واقعہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف آ گئے. اچھا، اگر ان لوگوں کے نظریہ کے مطابق فئۃ باغیہ ہے وہ گروہ جو عمار کے خلاف آئے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے؟ پھر حضرت عائشہ کو فئۃ باغیہ کہیں گے تو اس کا مطلب یا تو پھر ایک یہی ہے کہ یا تو یہ والا یہ نظریہ چھوڑ دیں کہ جو عمار کے خلاف آئے گا وہ فئۃ باغیہ ہے، تو یا پھر کھل کے کہیں کہ حضرت عائشہ فئۃ باغیہ سے تھی، وہ غلط ہے. تو یا تو پھر یہ ہے نا کہ آہستہ آہستہ یہ جس یزید سے شروع ہوتے ہیں نا بنو امیہ کے خلاف، آہستہ آہستہ یہ جس سیڑھی پر چڑھے ہوئے ہیں نا، پھر یہ سارے صحابہ کو جو ہے نا فئۃ باغیہ کہیں گے، سارا ہی صفایا پھیریں گے یہ ظالم لوگ. لیکن حق یہی ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. صحابہ کے ہاں یہ معیار نہیں تھا کہ دیکھو کس طرف ہے عمار بن یاسر، جدھر عمار بن یاسر ہیں وہ ادھر حق ہے، وہاں پر مل جو سارے. صحابہ کا یہ ذہن نہیں تھا. صحابہ سارے کے سارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. طلحہ اور زبیر جیسے عظیم ترین عشرہ مبشرہ صحابہ وہ اپنے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. یہ 2 واقعے ہو گئے. اب آئیے وہ تیسرا واقعہ جو فٹ کرتے ہیں. یہ ظالم پہلے 2 واقعے نہیں بیان کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ حضرت عمار بن یاسر بلوائیوں کے ساتھ مل کے حضرت عثمان کے خلاف تھے، دوسرا حضرت عائشہ کے بھی خلاف نکلے. تیسرا واقعہ صرف بیان کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کا. اب وہ بھی سن لیں. اس حدیث کے آخر میں جو ہے کہ جو حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا اس حدیث میں، بخاری کے اندر روایت ہے کہ عمار وہ گروہ جو باغی گروہ تجھے قتل کرے گا وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا اور تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح یہ ظالم یہ والے لفظ حضرت امیر معاویہ کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، کھل کے کیوں نہیں بات کرتے کہ وہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تمہیں اے عمار ایک آدمی قتل کرے گا. بھائی اس حدیث میں تو ہے کہ وہ گروہ سارا باغی ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر گروہ کھل کے کہیں کہ سارے کا سارا ہی باغی گروہ تھا، وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. لیکن وہ اتنی جرت نہیں نہ کرتے. صرف بنو امیہ خاندان کے اندر نقص نکالنا ہوتا ہے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ حضرت عائشہ کے وہ گروہ جو جنگ جمل میں نکلا تھا وہ سارے کا سارا ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. تو پھر یہ سارے کا سارا ہی گروہ صحابہ کی جو جماعت ہے، نعوذ باللہ یہ فئۃ باغیہ ہے، یہ باغی گروہ ہے. پھر صرف ایک یزید اور بنو امیہ کا انہوں نے ظالموں نے ان کے اوپر جو تنقیص کرنی ہے، اس وجہ سے یہ ظالموں نے سارے صحابہ کو باغی گروہ میں شامل کر دیا. لہٰذا اس سے مراد جیسے ہمارے علماء نے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شیخ الحدیث جو ہیں، ہمارے بھائی حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا یہ خارجی لوگ تھے. تو لیکن ان کے ہاں جو معیار لیا جائے، ان کا جو روافظ ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ، تو پھر اکیلا ان کا نام نہ رکھیں، پورے گروہ کو پھر بول دینا تاکہ پتہ لگے تم ہے کون ہو.
تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں دوستوں، یہ 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک موقع پر ہی حضرت علی کے خلاف نہیں، بلکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف نکلے، لیکن صحابہ کرام نے ان کا اس نقطہ نظر سے ان کو نہیں دیکھا کہ جس طرف عمار ہوں گے وہ حق پر ہوگا۔ یہ بالکل صحابہ کا منہج نہیں تھا، یہ ان گمراہ لوگوں کا موقف ہے، ان کا یہ منہج ہے کہ عمار حق کی نشانی ہے، صحابہ کا یہ منہج نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔